اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک زمانہ تھا، بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ فرعون بھی ایک بادشاہ تھا، اس کو اپنی رعایا کی بہت فکر رہتی تھی ہر وقت۔ یہ واز اے فرعون لیکن اپنی رعایا کی فکر آل دا ٹائم، دشمن سے بچنے کی جنگی تیاریاں سب کچھ۔ تو یہ آج کا قصہ ہمارے ایک دوست انہوں نے اپنے پوسٹ کیا۔ میں نے کہا چلے تھوڑا سا اپنا چاشنی لگاتے ہیں۔ تو ایک بادشاہ سلامت جو تھے، ان کے جو فوجی انتظامات تھے، فوجی اڈے کہہ لیجیے یا فوجی، وہاں پہ گھوڑوں کو تربیت دی جاتی تھی، گھوڑوں کی وہ ٹریننگ کی جاتی تھی جنگی تیاریوں کے لیے۔ تو انہوں نے وہاں پہ گھوڑوں کے ساتھ ساتھ گدھے بھی باندھ دیے۔ گدھے باندھے ہوئے تھے، گدھوں سے کام لینا ہوتا ہے۔ گھوڑا اور گدھا دونوں فیوریٹ اینیملس، جفاکش کام کرنے والے۔ ہمارے کا جو نشان ہے قومی، دیٹ از ڈونکی، گدھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کو بہت پسند فرماتے تھے اور گھوڑے کو بہت پسند فرماتے تھے۔ تو یہ دونوں ایک ہی اس کے وہ ہیں۔ تو گدھوں کے ساتھ ایک پرابلم ہو گیا، ان کو گھوڑوں کا بچا ہوا کھانا ملتا شام کو، وہ کھاتے، سارا دن وہ محنت مزدوری کرتے بیچارے، ان پہ سامان لادا جاتا، اور گھوڑے جو ہیں ان کی مالشیں ہو رہی ہیں، دوڑاں لگ رہی ہیں، یہ ان کی ٹریننگ کا ایک حصہ، ان کو مستعد بنانا، ان کو جنگ کے لیے تیار کرنا، وہ سب کچھ ہوتا تھا وہاں پہ۔ اور گدھے جو تھے نا، گدھے ڈونکیز، وہ کہتے کہ یہ ہمیں کیا گھوڑوں کا، وہ سارا دن عیاشی کرتے ہیں، ان کی مالشیں ہو رہی ہیں، ان کو بڑے بڑے کھانے مل رہے ہیں، ان کو بچا ہوا ہمیں لا کے دے دیتے ہیں، ہم سارا دن کام کرتے ہیں، ہم ہانکے جاتے ہیں، ہم یہ وہ، اور ہم لوگ کیا کریں۔ تو ایک صبح ایسا ہوا کہ سارے گھوڑے ان پہ کاٹھیاں ڈال دیں اور ان کو تیار کیا اور ان کو لے کے چلے گئے۔ سارے فوجی جتنے بھی تھے، they were gone، 2 دن تک واپس نہیں آئے۔ گدھے پریشان کہ یہ گھوڑے کہاں چلے گئے، ان کو فریش کھانا ملتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا، ان کی چلتی رہی سب، لیکن ان کو اس بات کی پریشانی کہ یہ سب گھوڑے بھائی جو ہیں، ہمارے گھوڑے بھائی جان، یہ کہاں چلے گئے۔ 2 دن بعد جب وہ واپس آئے تو کسی کا کان نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی دم نہیں ہے، اور بہت سے گھوڑے اس میں غائب بھی تھے، نہیں آئے۔ تھکے ہارے یہ وہ سب بیچارے آئے وہاں پہ، گدھوں کو فکر ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ۔ پتہ کیا انہوں نے، گھوڑے بہن کیوں ہے تھا، they were sent to the warfare، جنگ میں گئے تھے وہ، کیونکہ جنگی اس کے وہ تھے گھوڑے۔ بہت سے وہاں پہ بیچارے جا کے شہید ہو گئے، بہت سے زخمی ہو گئے، جو مر گئے وہیں پہ رہ گئے۔ تو اب ان گدھوں کو احساس ہوا، ان گھوڑوں کی اہمیت کا احساس ہوا کہ they were raised for fighting، جنگ و جدل، ملک و قوم کی خدمت کے لیے وہ قربان ہو گئے۔ جو ان کے سوار تھے فوجی، بہت سے فوجی وہ بھی قربان ہو گئے، کس پہ؟ اپنے ملک پہ۔ تو وہ گدھے جو تھے وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہاں، اور ایک گدھے اب بھی ہیں گدھے۔ پھر ایک بھائی ہے، بھائی سگا بھائی میرا، وہ کیا کرتا ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوا جب گدھے چوب گئے گنے۔ تو جو ہمارے گدھے ہیں فی الوقت کچھ سالوں سے، جب سے ہم لوگوں نے
چن کے بادشاہ بنانے شروع کر دیے ہیں. وی ہیو اسٹارٹڈ الیکٹنگ. اپنے سر پہ ہم نے بٹھا دیے لاگے حکمران. اور وہ حکمران وہ گدھے ہیں جو کہ سارا کھیت گنے چوب گئے, کھا گئے سارا کچھ. انہوں نے وہ جو گھوڑے تھے, وہ جو فوجی تھے, ان کو لگا دیا لائن پہ, چلو تسی صرف ایکسرسائز کرنی ہے سارا سال تھے, جنگ جا کے جھونک دو ان کو جنگ میں. خود وہ لوگ کھاتے رہے بیٹھ کے. ان گدھوں کو ان گھوڑوں کا بچاوا نہیں ملتا تھا, بلکہ یہ گدھے تو گدھوں گھوڑوں کے لیے کیا, جن پہ ان کو حاکم بنایا گیا ان کا بھی سب کچھ کھا گئے یار. دے ہیو ٹیکن ایوری تھنگ. باہر چل, جس ملک پہ حکومت نہیں ہے وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی فوج کھا گئی سارا کچھ, فوج کو پتہ نہیں کیا کیا سہولتیں مل جائے. دے آر بینگ پریپیئرڈ. ان کو تیار کیا جا رہا ہے اپنے اس ملک قوم کے دفاع کے لیے. تو جو آپ کے دفاع کے لیے ہیں, جن کی وجہ سے آپ سکون کی نیند سو رہے ہیں, ان کو تھوڑی سی اگر آسائش مل جاتی ہے, اگر ان کی تھوڑی سی رعایتیں ہیں, اگر ایک سنیما میں بیچارے جا رہے ہیں فلم دیکھنے تو ان کا ٹکٹ آدھا ہے, اگر وہ فٹر اسٹیڈیم میں جا رہے ہیں تو ان کو جھولے, یعنی دے کین موو. یار ان کے اوپر ایک ذمہ داری بھی ہے, ان کی جان. سب سے بڑی چیز آپ کے لیے آپ کی جان. اپنی جان نظر کروں, اپنی وفا پیش کروں, قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں. جان کا نذرانہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں پیش نہیں کر سکتا کسی کو. اور جان کا نذرانہ یہ گدھے, یہ جو سب کچھ کیا کتنے ارب روپے سالانہ ان کو ملتے ہیں, ان کی سیلریز, اور پھر یہ لڑ رہے ہیں آپس میں. پھر یہ قوم کو کھانے کے لیے حکومت کرنے جیسی. ایک فرعون تھا, حکومت کرتا تھا وہ, لیکن اس کو اپنی رعایا کی اتنی سخت فکر تھی, رات رات اس کو نیند نہیں آتی تھی. تو وہ فرعون یار, جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی وہ ایک قسم کی وہ کی ہوئی تھی, اس کو اپنی رعایا کے لیے اتنا احساس, اتنا سب کچھ کرتا تھا. اور ایک ہم کیا ہے, وی آر سم تھنگ مچ مور دین فرعون. لہذا ہمیں اپنی عادات کو تھوڑا سا بدلنا ہوگا, ہمیں اپنے خیالات کو تھوڑا سا بدلنا ہوگا. اپنے لیے نہیں, اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے اللہ کے لیے. رائٹ. ایسے لوگ ہیں بہت سنسیئرلی کام کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے. فوجی تو ایک اپنی ڈگر پہ چل رہے ہیں, ان کو تو تیار کیا جا رہا ہے مرنے کے لیے. اور ہم لوگ بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. یہ ملک جو چل رہا ہے, ہم لوگوں, ہماری اس سے سویلینز جسے آپ کہتے ہیں, سول گورنمنٹ, سول لوگ, ہم وی آر ڈوئنگ سم تھنگ. سب برے نہیں ہیں, چند لوگ جو صرف کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یار. جسٹ امیجن. اور ہم پھر بار بار ان کو اپنے سر پہ لے آ کے بٹھا دیتے ہیں. ان سب کو پھر ہم فرعون, ان کی جب چلے خیر, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ٹھیک کرے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کچھ ایسی راہیں کھولے, ایک عبرت بھی مل جائے ان کو, تو وہ ٹھیک ہو جائیں, آئیں, اچھی طرح کام کریں, اپنے ملک کے لیے کام کریں پلیز. اب میں کسی کا دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہا, سب اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنایا ہے بہت اچھا بنایا ہے. اب انسان ہیں, یو آر اے ہیومن بینگ, اشرف المخلوقات ہیں آپ. پلیز اللہ حافظ.
خوش رہیے، خوش رکھیے، آسانیاں بانٹیے، کسی کا حق غصب نہ کیجیے، کسی کو برا نہ کہیے، سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔